अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी होगी हमारे पास अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी की जो खबर है, इनकी हकीकत से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी खबर हमारे पास मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक बड़ा बयान आ चुका है। हमास को गैर मुसल्ह करने के लिए अपनी फौज भेजने से गुरेज किया जाए, यह कहना है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का। इन दो स्टोरीज पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, पिछले 3 दिन से आप लोग सुन ही रहे हैं कि अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी हो चुकी है डेरा इस्माइल खान से, और शफीक कसूरिया ने उनको पनाह दी हुई थी। शफीक कसूरिया की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इन खबरों की बड़े बड़े सहाफ़ी भी तस्दीक कर रहे हैं, जिसका परसों भी मैंने जिक्र किया था कि हामिद मीर ने भी इनके बारे में बात कर दी है। और कल मैंने आप लोगों को बताया कि मंसूर अली खान और जावेद चौधरी और इन्होंने भी तस्दीक कर दी है। और इसके अलावा गिशकोरी, कोई जाहिद गिशकोरी मेरे ख्याल में कोई सहाफ़ी है, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। लेकिन इन सारी खबरों पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये खबर हमें बिल्कुल अभी तक फेक ही नज़र आ रही है। क्योंकि अगर किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका गिरफ्तारी का एक प्रोसेस है। प्रोसेस में जाते हुए उसकी गिरफ्तारी जाहिर की जाती है और बताया जाता है कि हमने फलां बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उस गिरफ्तार शख्स को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और जज के सामने उसको पेश किया जाता है। और जज साहब से पुलिस उसका रिमांड लेने की अपील करती है। और जज साहब अगर चाहता है तो उसको जुडिशल रिमांड दे देता है, अगर नहीं चाहता तो उसको जुडिशल रिमांड नहीं देता। इस केस में भी हमें अभी तक ना ही पुलिस का कोई मौक़िफ़ आया है और ना ही अदालत में पेश किए जाने के हवाले से कोई खबर नजर आई है। जबकि इस बात को अभी तो तकरीबन कोई 76-78 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि ये खबर जानबूझकर फैलाई जा रही है। अब अभी खबरें कौन फैला रहा है, ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। और दूसरी बात ये कि ये जो खबरें फैला रहे हैं तमाम सहाफ़ी, ये बता रहे हैं कि जी ये खबरें जो है खबरों में बता रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी डेरा इस्माइल खान में डाली गई है और डेरा इस्माइल खान से इनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ साथियों ने यह भी कहा कि जी वो पहले गिरफ्तार थे लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी जाहिर की गई है। अब डेरा इस्माइल खान जो है वो केपीके के अंदर आता है। केपीके के अंदर अब पंजाब पुलिस तो कार्रवाई कर नहीं सकती, ना ही इनके पास कोई मैंडेट है, ना ही इनके पास अख्तियार है। अगर पंजाब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करनी हो तो इनको जो है वो केपीके पुलिस से रब्ता करना पड़ेगा। वो पुलिस से रब्ता करें या जो सेक्रेटरी है लेवल का बंदा उससे रब्ता करना पड़ेगा, या मिनिस्टर जो है पुलिस का जो दाखिला वजीर दाखिला है उससे बात करनी पड़ेगी, या सीएम केपीके से बात करनी पड़ेगी। बहरहाल प्रोसेस के बगैर वहां पर पंजाब पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर पंजाब पुलिस ने डेरा इस्माइल खान पुलिस से रब्ता करके इनकी गिरफ्तारी में मावनत भी अगर मांगी है तो आप लोगों को पता है कि केपीके में जो है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और तहरीक इंसाफ जो है वो कई मरतबा सानिया मुरीद के खिलाफ बयान दे चुकी है कि ये जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया गया है। बजाते खुद सीएम केपीके सोहेल आफरीदी साहब भी कई मरतबा इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम तहरीक लबैक के साथ हैं इस मामले पर, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। अब ऐसे हालात में क्या हम मान सकते हैं कि तहरीक लबैक के जो अल्लामा अनस रिजवी है या शफीक कसूरिया साहब हैं, उनको गिरफ्तार करने दिया होगा केपीके पुलिस ने पंजाब पुलिस को? कभी भी नहीं। अब जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि कुछ दिन पहले हमने देखा था
کہ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا اس میں وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے اور ابھی بھی نزدیک ہی ہیں. تو اس بیانیے کو توڑنے کے لیے لگ یہی رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور شہباز شریف سرکار نے ان کے بیچ میں دوریاں ڈالنے کے لیے یہ جان بوجھ کر ان ٹاؤٹ صحافیوں سے یہ بیانات دلوائے ہیں. کیونکہ کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ تینوں صحافی جو ہیں یہ پرو گورنمنٹ ہیں, پرو شہباز شریف ہیں, کیونکہ یہ حکومتی لفافہ صحافی جس کو کہتے ہیں یہ وہ صحافی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا ہو, بلکہ اب کنفرم ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ ایسا بیانیہ چلائیں تاکہ تحریک انصاف اور جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کے بیچ میں دوریاں پھیلیں اور یہ ایک پیج پر نہ آ سکے, اور جو 8 فروری کا جلسہ یا جو پورا پاکستان بند کرنے کا پلان ہے تحریک لبیک تحریک انصاف کا, اور اس میں جو ہے یہ تحریک لبیک پاکستان شامل نہ ہو جائے کہیں. اگر دو پارٹیاں یہ مل گئیں تو احتجاج جو ہے وہ ایک اور نئی شکل اختیار کر لے گا. جب احتجاج کی اور ہڑتال کی ایک نئی شکل اختیار ہوگی تو اس میں پورا پاکستان بند ہو جائے گا اور اس کے بعد حکومت کے چلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے. اس لیے انہوں نے یہ بیانیہ جان بوجھ کر بنایا ہوا ہے ان صحافیوں کے تھرو. اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علامہ سعد رضوی اور علامہ انس رضوی جو ہے حکومتی اداروں کے پاس ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. میں پچھلے 3 مہینے سے تقریباً ہر ہفتے ریپیٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں یا اداروں کے پاس ہیں, لیکن وہ ہیں حکومت اداروں کے پاس. آلریڈی ان کی نقل و حرکت محدود ہے, وہ حکومت کی قید میں ہیں, وہ آزاد نہیں ہیں. اگر وہ آزاد ہوتے تو کہیں نہ کہیں سے ان کا بیان ضرور آ جاتا, ان کا ویڈیو پیغام ضرور آ جاتا, اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ کر لیتے اور اپنی جو رکن شورا ہے ان سے بھی رابطہ کر لیتے, لیکن وہ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے. دوسری سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ KPK میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب انہوں نے بابا جی کا عرس بھی منایا تھا اپنے آستانے پہ, اور بڑے جوش اور جذبے سے, یعنی کہ بڑی عوام وہاں پر انہوں نے اکٹھی کی تھی اور وہ عرس منایا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتہ پہلے ان کے جو چچا تھے وہ فوت ہو گئے تھے. ان کی جنازہ نماز بھی ان کے والد صاحب نے پڑھائی تھی. وہاں پر بھی ایک یعنی کہ بہت بڑا جوشیلا خطاب کیا تھا شفیق امینی صاحب نے. تو ایک طرف تو شفیق امینی صاحب یعنی کہ کھلے عام سارا کچھ کر رہے ہیں, ان کے اوپر حکومت KPK کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. کیا دوسری طرف ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں علامہ سعد رضوی, ان کے بھائی کو KPK گورنمنٹ گرفتار کرنے دے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور ان ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے یہ جو ہے پیغام پھیلایا جا رہا ہے کہ تاکہ ان دونوں کے بیچ میں دوریاں بڑھے اور یہ ایک پیج پر نہ آ سکیں. ناظرین, چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجنے سے گریز کیا جائے, جس طرح کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور 2 دن پہلے جو شہباز شریف صاحب نے وہ سائن بھی کیے ہیں ٹرمپ صاحب کے سامنے, اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے بعد ان کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے شہباز شریف گورنمنٹ کے اوپر. ایسے وقت میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ اہل سنت کی ایک بڑی آواز سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, اپنی ایک ویڈیو بیان میں بتایا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے فوج بھیجنے سے گریز کرے اور اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئے. الحمدللہ پاکستان کی افواج جذبہ جہاد سے آزادی فلسطین کی کسی مقدس جدوجہد کے خلاف کھڑا کرنے کا تصور بھی قوم کے لیے ناممکن ہے. یعنی کہ مسلح افواج کو اگر آپ بھیجتے ہیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے
تو اس سے عوام میں اور فوج میں دوریاں بڑھیں گی. اس لیے اس سازش سے ملک کو محفوظ بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, جس کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں. اور تحریک حماس خود بھی کہہ چکی ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی فورس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. البتہ اگر آزادانہ فلسطینی کوئی اتھارٹی بنے گی تو اس کے ساتھ تعاون کریں گے, اور یہ ان کا مطالبہ جائز ہے. یعنی کہ جب فلسطین کی جو گورنمنٹ ہے, جو فلسطین اتھارٹی ہے, اس کو بھی اس بورڈ آف پیس میں شامل نہیں کیا گیا, اور حماس پھر کیسے ان کے ساتھ تعاون کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. اس لیے بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے بھی حالات خراب کیے جائیں اور وہاں جا کر بھی ہمارا نقصان ہو. اگر وہاں پر مسلمان شہید ہوئے فلسطینی, تب بھی ہمارا نقصان ہے مسلمانوں کا. اگر ہماری افواج وہاں پر شہید ہوتی ہے تب بھی مسلمانوں کا ہی نقصان ہے. اس لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ اس سے گریز کیا جائے. وہاں پر اپنی فوج بھیجنے کا جو معاملہ ہے اس کو گریز کریں. آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں. کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجنے سے گریز کرے اور اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئے. الحمدللہ پاکستان کی افواج جذبہ جہاد سے آزادی فلسطین کی کسی مقدس جد و جہد کے خلاف کھڑا کرنے کا تصور بھی قوم کے لیے ناممکن ہے. جی ناظرین, مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان آپ نے سن لیا. کافی جو اس کے علاوہ بھی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر اس خبر کی سچائی ہوتی علامہ انس رضوی کی گرفتاری کی, تو تحریک لبیک کا جو مرکز ہے وہ بھی ابھی تک بیان جاری کر چکا ہوتا, اور پنجاب پولیس کا بھی بیان آ چکا ہوتا, اور یہ وزراء جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں یہ بھی دوڑ دوڑ کر بتاتے کہ جی ہم نے گرفتار کر لیا ہے. تو ان خبروں میں مجھے کوئی صداقت نہیں لگتی. بالکل یہ فیک خبریں ہیں. یہ ایک جھوٹا بیانیہ حکومت کی طرف سے بنایا جا رہا ہے کہ دوریاں بڑھائیں تحریک لبیک پاکستان میں اور تحریک انصاف میں, تاکہ یہ ایک پیج پر آ کر 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس میں دونوں کٹھے نہ ہو سکیں. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.